آج ہم بات کرنے والے ہیں غسل کے بارے میں، یعنی پاکی حاصل کرنے کے شرعی طریقے پر۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمارے دین میں بہت ہی بنیادی اہمیت رکھتا ہے، اور سچ پوچھیں تو بہت سی عبادتوں کی قبولیت کے لیے ایک شرط ہے۔ تو چلیے آج اس کے صحیح اور مکمل طریقے کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا اور اہم سوال یہی ذہن میں آتا ہے کہ ناپاکی کی حالت سے طہارت یعنی پاکیزگی کی طرف کیسے جایا جائے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا صاف اور بالکل ٹھیک جواب جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اور جناب، اس سوال کا جواب ہے غسل۔ یہ صرف جسم کو ظاہری طور پر صاف کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ روحانی پاکیزگی کی بنیاد بھی فراہم کرتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سفر کیسے طے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ناپاکی ہے کیا۔ دراصل یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس کے بعد نماز پڑھنے یا قرآن پاک کو چھونے جیسی عبادتیں تب تک نہیں کی جا سکتی جب تک غسل کے ذریعے طہارت یعنی مکمل پاکیزگی حاصل نہ کر لی جائے۔ اب آتے ہیں غسل کے سب سے اہم حصے کی طرف۔ یہ وہ 3 بنیادی ستون ہیں جن کے بغیر غسل کی عمارت کھڑی ہی نہیں ہو سکتی۔ انہیں فرائض کہتے ہیں اور ان کو پورا کرنا لازمی یعنی ایبسلیوٹلی ایسینشل ہے۔ جی ہاں، غسل کے فرائض گنتی میں صرف 3 ہیں، لیکن ان کی اہمیت سب سے بڑھ کر ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی رہ گیا نا تو پاکیزگی حاصل نہیں ہوگی، چاہے پھر کتنا ہی پانی کیوں نہ بہا دیا جائے۔ یہی غسل کی اصل روح ہے۔ تو یہ ہیں وہ 3 بنیادی اعمال۔ پہلا، کلی کرنا، اور اس طرح کرنا کہ پانی حلق کے نرم حصے تک جائے۔ دوسرا، ناک میں پانی ڈالنا اور وہاں تک پہنچانا جہاں اندر ہڈی نرم محسوس ہوتی ہے تاکہ کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ اور تیسرا، پورے جسم پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ بچے۔ اور اس تیسرے فرض پر جتنا بھی زور دیا جائے کم ہے۔ جسم کا ہر حصہ، ہر بال گیلا ہونا چاہیے۔ اکثر ایسی جگہیں جو نظر انداز ہو جاتی ہیں، جیسے کہ ناف، کانوں کے سوراخ یا پیروں کی انگلیوں کے درمیان کی جگہ، ان کا خاص طور پر خیال رکھنا لازمی ہے۔ اچھا، فرائض تو غسل کی شرط ہو گئے جن کے بغیر وہ مکمل ہی نہیں ہوتا، لیکن اس عمل کو اور بھی خوبصورت اور بابرکت بنانے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ ہے غسل کا سنت طریقہ، یعنی وہ طریقہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ یہاں سنت کا مطلب سمجھنا بہت اہم ہے۔ یہ وہ کام ہیں جو فرض نہیں ہیں، لیکن ان پر عمل کرنے سے غسل کی فضیلت اور اس کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اگر فرائض غسل کی بنیاد ہیں تو سنتیں اس کی خوبصورتی اور کمال ہیں۔ تو مسنون طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے دل میں پاکی حاصل کرنے کی نیت کی جاتی ہے، پھر بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد کلائیوں تک ہاتھ دھو کر اگر جسم پر کوئی ظاہری ناپاکی لگی ہو تو اسے صاف کیا جاتا ہے، پھر نماز کی طرح مکمل وضو کیا جاتا ہے، اور آخر میں پورے جسم پر 3 بار پانی بہایا جاتا ہے، اور اس کی شروعات دائیں طرف سے ہوتی ہے۔ فرائض اور سنتیں جاننے کے بعد اب کچھ ایسی احتیاطی تدابیر پر بھی بات کر لیتے ہیں جن کا خیال رکھنا اس عمل کے احترام کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ پانی کے استعمال میں ایک توازن رکھنا بہت اہم ہے۔ نہ تو اتنا کم پانی استعمال کرنا چاہیے کہ پاکیزگی میں شک رہ جائے، اور نہ ہی اتنا زیادہ کہ وہ فضول خرچی میں شمار ہو، یعنی ہمیں دونوں انتہاؤں سے بچنا ہے۔ اور آخری اہم احتیاط یہ کہ غسل کے دوران دنیاوی باتوں سے بچا جائے۔ یہ عبادت کا وقت ہے، اور خاموشی اور توجہ اس کی قدر و قیمت کو اور بڑھا دیتی ہے، اور انسان کی روحانی کیفیت بھی قائم رہتی ہے۔ اس ساری گفتگو کے بعد ایک گہرا سوال ذہن میں آتا ہے، کیا اصل پاکیزگی صرف جسم کو دھو لینے کا نام ہے، یا اس کا تعلق ہماری روح کی طہارت سے بھی ہے؟ غسل جسم کو تو پاک کر دیتا ہے، لیکن شاید یہ اس بات کی یاد دہانی بھی ہے کہ انسان کو اپنے باطن کو بھی گناہوں کی ناپاکی سے پاک کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔